ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود
أن يقيما حدود وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر موجود ہیں. قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں حسب معمول سورہ بقرہ کی آیت 230 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں حدود قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو احکام کی آیات ہیں اور مختلف احکامات اس سے پہلے گزرے، پھر احکام کی وہ نوعیت کے جس میں فیملی کے میاں بیوی کے جو مسائل اور معاملات ہیں ان کو ذکر کیا گیا. پہلے نکاح کی بات آئی، پھر طلاق کی بات آئی، پھر طلاق کے جو احکامات ہیں وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے. انہی میں سے ایک حکم جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 230 میں، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، یعنی 3 طلاقیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اب 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ کسی بھی صورت میں رجوع نہیں کر سکتا ہے. یعنی وہ یہ کہے کہ اب میں دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لوں، نکاح کر لوں یا لفظوں سے رجوع کر لوں، کوئی صورت جائز نہیں ہے. 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے، اور حرمت بھی یہ حرمت مغلظہ ہے، یعنی شدید حرمت ہے. یہ ایسی حرمت ہے کہ اس کا عام حرمت سے تعلق نہیں ہے یا عام دوری سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت شدیدہ ہے، حرمت مغلظہ ہے. اب اگر وہ دونوں آپس میں نکاح کی جو ہے وہ کیفیت میں آئیں، اس کے لیے ایک پروسیس ہے درمیان میں، یعنی وہ گزر جائے گا پروسیس، پھر یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نکاح میں آ سکتے ہیں. وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اس نے یہ تیسری طلاق بھی دے دی اپنی بیوی کو تو اب یہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. تو اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی، اور اس نکاح میں بھی صرف ایک لفظوں کی فارمیلٹی نہیں ہے کہ بس یہ نکاح کیا اور یہ اس نے طلاق دی اور جو ہے نا اب دوبارہ پہلے سے نکاح کر لے، یہ معاملہ نہیں ہے. وہ دوسری زندگی بھی باقاعدہ ایک ازدواجی زندگی ہے، اس میں اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا. بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ آپس میں قربت اختیار نہ کر لیں، جو میاں بیوی کا تعلق ہے منیمم کم سے کم وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، باقاعدہ یہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، یعنی نکاح کے بعد بھی یہ عمل ازدواج قائم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس نے بھی دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر یہ صورت ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد، پھر طلاق کے بعد، پھر اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر سے اگر رجوع کرنا چاہے اور دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں
تو یہ ہو سکتا ہے۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ اللہ کی حدود قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی حدود قائم کرنی ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ 3 طلاقیں جب ایک انسان دے دیتا ہے تو یہ کوئی ایسا مذاق کا عمل نہیں ہے، یا کوئی یہ کھیل کھلونا نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ایک شدید چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اب تم نکاح کر ہی نہیں سکتے، اب دوسری جگہ تمہیں جو ہے نا وہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہی ہوتا تھا کہ وہ نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، دوبارہ اسی سے نکاح، پھر طلاق، پھر نکاح، پھر طلاق، کو مذاق انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اس میں جو خواتین کی زندگی تھی وہ کھیل بن گئی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کا شدید حکم اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ایک انسان کو اپنی وہ جو اس کی غیرت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آئے، تو اس غیرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکے گا اور اپنے آپ کو بند باندھے گا اور اس لفظ کو کھیل اور مذاق نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس حکم کو جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ 3 طلاقیں، یہاں تو یہ کہا فَإِن طَلَّقَ، اگر تیسری طلاق بھی اسے دے دی، تو یہ ذہن میں رہے 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے۔ اگر 3 طلاقیں شوہر نے بیوی کو 3 مہینوں میں دی، 1 مہینے میں 1 دی، دوسرے مہینے میں، پھر تیسرے مہینے میں، تو بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ایک ہی دن میں اگر تینوں دے دیں تو بھی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اگر ایک نشست میں دیں، ایک مجلس میں دیں، بیٹھے بیٹھے کسی نے خدا نخواستہ ایسا کہہ دیا، تو بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کبھی انسان غصے میں غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مولانا سے، علماء سے، مفتیوں سے کہا جاتا ہے کہ یار دین آپ اتنا سخت دین بیان کرتے ہیں، یعنی اپنا جو عمل رویہ ہے وہ سخت نہیں ہے، اب دین سخت ہو گیا۔ بس دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، اپنا رشتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اصل چیز تو یہ ہے۔ اب جب سارا کام الٹ ہو گیا، اب وہ دین پہ الزام ہے یا مفتیوں پہ الزام ہے، پھر نئی نئی راہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ فلاں میرا دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس نے بتایا تھا فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ صلح کرانے کے لیے کوئی صورت نکال لیتے ہیں کہ نہیں جی طلاقیں تو ہوئی نہیں، 3 کی 1 ہوئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں 3 طلاقیں بھلے ایک مجلس میں دی جائیں، الگ الگ دی جائیں، 1 دن میں دی جائیں، 1 مہینے میں دی جائیں، 3 مہینے میں دی جائیں، بہرحال ہر حالت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی جب وہ دے دی جائیں۔ اور یہ جو ہے ایک متفقہ فیصلہ ہے، آپ سمجھ لیں، آپ اس پر کوئی جو ہے وہ اس میں اختلاف کی راہ نہیں نکالنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ احکام القرآن کے اندر جو ہے وہ فالکتاب والسنۃ واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث، کہ کتاب اللہ میں بھی، سنت یعنی حدیث میں بھی، اور بزرگان دین کے اجماع کے مطابق، علماء کے اجماع کے مطابق یہ 3 طلاقیں جو ہے نا یہ واقع ہو جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ یہ بات ہے کہ طلاقوں کا ایک طریقہ ہے دینے کا کہ آپ ایک طہر میں 1 طلاق دیں، پھر اگلے مہینے، پھر اس سے اگلے مہینے، اس میں ٹائم بھی ملے گا اور ساری چیزیں، وہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک دم ہی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس نے گناہ کا کام کیا، معصیت کا کام کیا، یعنی اس کو گناہ ملے گا، اس نے کیا ناجائز ہے، مگر جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ فوری واقع ہوگا۔ طلاق کا جو لفظ ہے نا وہ اپنے مطلب نتیجے تک پہنچاتا ہے معاملے کو، طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ یہ معصیت کا کام ہے۔ یہ احکام القرآن للجساس سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اسی طرح شرح مسلم میں امام نووی شافعی فرماتے ہیں کہ فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث۔ بعض لوگوں نے وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف کیا، مگر امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، جمہور علماء سلف و خلف سے۔
اور فتاوی شامی کے اندر ہے کہ وَذَهَبَ جمہور الصحابہ والتابعین ومن بعدہم من ائمۃ المسلمین انہ یقع الثلاث، کہ جمہور صحابہ، تابعین اور اس کے بعد سے بھی جن لوگوں نے یہ روایت کیا ہے، یا اس کو اگر آپ ومن بعدہم پڑھیں کہ جو ان کے بعد لوگ ہیں، من ائمۃ المسلمین، تمام ائمہ مسلمین میں سے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی واقع ہوں گے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ کسی چیز کو 3 کہہ رہے ہیں تو پھر 3 کا 1 کیسے ہوگا؟ 3 تو 3 ہوتی ہے، 3 1 کیسے ہوتی ہے؟ آپ 3 بول رہے ہیں، 1 کیسے ہو جائے گی وہ؟ تو اس لیے اس مسئلے کے اندر جو ہے یہ آیت کریمہ بھی آپ دیکھ لیں، اور اللہ پاک ہمارے ہاں رشتوں کی حفاظت فرمائے، گھروں کی حفاظت فرمائے، اور لوگوں کو غصہ اپنا کنٹرول کرنے کی، ضبط کرنے کی، اپنی حیثیت و اوقات میں رہنے کی اللہ پاک ہم سب لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تھی، جس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ گناہ پر جو صلح کرانے کے لیے لے کر جائے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، جو غلط راستے نکال کے دے گا۔ جو راستہ ہے وہ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا ہے۔ وقت جو ہے وہ اس سیگمنٹ کا ختم ہوتا ہے، ہم بڑھ رہے ہیں وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ،
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. قاری صاحب نے حسب معمول خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیات 231 اور 232 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ان کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب تم عورتوں کو یعنی رجی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچیں تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ نے جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں انہی پہلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، اور جب دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں. اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو. یہ حکم تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سامعین محترم، آیت نمبر 231 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں روک لو اچھے طریقے سے یا چھوڑ دو اچھے طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت کو طلاق دی ہے، اب وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت گزارتے ہوئے اس کو تیسرا طہر ہے، یعنی اس کو تیسرا حیض ہے اس کا، اور وہ اس میں جو ہے اپنی عدت کے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب آپ نے اختتام سے تھوڑا سا پہلے اس سے رجوع کر لیا. اب یہ جو رجوع ہے اس رجوع کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اب اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے اس کو روکے رکھو. رجوع کرو تو صحیح نیت سے رجوع کرو اس کے ساتھ. اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب میں نے مزید گزارا نہیں کرنا ہے اور اس کی عدت
اینڈ کو پہنچ رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو اور پھر وہ جدائی ہونے دو تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے۔ یہاں پر روکا کس چیز سے جا رہا ہے ان الفاظ میں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ رجوع اس نیت سے کیا ہے کہ میں اس کو لٹکا کے رکھوں گا، آج رجوع کر لیتا ہوں پھر طلاق دے دوں گا، پھر یہ 3 مہینے چلے گی تو میں پھر اس کو رجوع کر لوں گا، پھر اس کو میں زیادہ ٹائم تک لٹکا کے رکھوں گا۔ یہ جو نیت ہے نا، کسی کو معلق رکھنا، کسی کو باندھے رکھنا اور پھر نہ اس کو رکھنا اور نہ اس کو چھوڑنا، یہ چیز جو ہے نا اس آیت کریمہ کے اس حصے میں منع کی گئی ہے۔ ایک انصاری صحابی جو تھے انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھوں گا، تو انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس طریقے سے تم نہیں کر سکتے کہ تم جو ہے نا وہ کسی کو معلق رکھو، کسی کو تنگ کرو، کسی کو اذیت دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ساتھ ہی اسی لیے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ عمل نہ کرو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے ایسا کیا ہے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ کتنی اہم بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ شریعت کا ایک حکم ہے، اللہ پاک نے ایک مشکل وقت کے لیے آپشن رکھا ہے کہ اگر آپ کو جدا ہونا ہے تو آپ طلاق دے دیں، آپ الگ ہو جائیں، ایک آپشن ہے، یہ مشکل وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کا جو طریقہ کار ہے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق کا، آپ اس کو بھی عورت کو ٹینشن دینے کے لیے، پریشانی دینے کے لیے، ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی آیتوں کو کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ اللہ نے تو یہ چیز اس لیے دی تھی کہ آپ کا ایک جو معاملہ ہے وہ سولو ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے آپ کا، اور آپ اسی حکم کو جو ہے وہ اپنے رفیق حیات کے لیے جب آپ جدائی پر جا رہے ہیں تو آپ اس کو مزید تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کی آیتوں کا مذاق کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ۔ اور اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی عمل قانونی پہلو میں جائز ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، کسی کو معلق رکھ رہا ہے، لٹکا کے رکھ رہا ہے، تو اب ظاہری اعتبار سے اگر اس پہ حکم لگائیں گے تو بولیں گے ٹھیک ہے اس کو حق ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کا حق بنتا ہے، بعد میں پھر طلاق دے گا بھائی اس کا حق بنتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے بھائی اس کا حق بنتا ہے۔ بظاہر شکل ٹھیک ہے اس کی قانونی اعتبار سے، مگر چونکہ اس کی نیت اس میں خراب ہے، اللہ نے اس لیے اس کو بھی آیتوں کا مذاق بنانا قرار دیا ہے، اگرچہ وہ قانونی اعتبار سے درست کر رہا ہے، یعنی اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، مگر اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، بھلے تو قانونی اعتبار سے ٹھیک کر رہا ہے لیکن تیری نیت خراب ہے، تو میری بندی کو تکلیف دے رہا ہے، مزید اذیت دے رہا ہے جس کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا 2 طریقے سے ہو گیا، ایک تو کھلم کھلا کوئی الیاذ باللہ مذاق بنائے، اور دوسرا کوئی ہیلا کر کے، یعنی بظاہر وہ ٹھیک کر رہا ہے، اندر سے خرابی ہے، تو بھی اللہ نے اس پر یہ کہا ہے اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے، ہم زندگی کے اندر مختلف فیصلے، امور، تعلق نبھانے میں، بنانے میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، بہت ساری چیزوں میں آپ کہتے ہیں میں نے تو ٹھیک کیا، میں نے تو شریعت کے خلاف نہیں کیا، لیکن اگر اس میں آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بدنیتی کی ہے، آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کی آیتوں کو اپنے ہیلوں کے لیے، اپنے کھیلوں کے لیے، اپنی چالوں کے لیے، اپنی سازشوں کے لیے استعمال مت کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اپنے اوپر نعمت، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ جو اس نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ جس کے ذریعے ہیں۔ جی اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے ہو کیا؟ اللہ نے تمہیں کلمہ عطا فرمایا، اپنا نبی عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ عطا فرمایا، تمہیں حکمت عطا فرمائی، اور تمہیں وہ رستہ عطا کیا جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے احسان کم ہیں تم پر کہ اب تم اس کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو؟ تم اللہ کی نعمت کو بھول گئے ہو کیا؟ یعنی ایک تو میں اپنی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں سامعین محترم، میں کسی کو خود
ڈانٹ رہا ہوں، میں خود کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ وہ موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنے طویل پیرائے میں اس پر خود تبصرہ کیا ہے، یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں۔ میں اگر صرف لفظوں میں آپ کے سامنے دہراؤں نا تو دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسے کیا اس نے اپنے جان پہ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو، اور وہ جو تم پر کتاب اتاری ہے، حکمت اتاری ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اس پر بس نہیں، مزید فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ پورا ایک آپ کہتے ہیں نصیحت اور تقریر کا ایک انداز ہے کہ جب آپ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اب جدا ہو رہے ہیں نا تو اگلے کی جان ہی لے لو، ایسا وار کرو کہ زندگی بھر یاد رکھے، اور زندگی بھر کے لیے جدائیاں پڑ جاتی ہیں نا۔ آپ کو رہنا ہے اچھے طریقے سے رہیں، اگر جدا ہونا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے، سلیقہ ہے اس کا بھی۔ اتنا ظلم مت کرو کہ پھر وہ سہ نہ سکو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب تمہاری باری آئے تو پھر تمہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے۔ اس لیے اللہ نے بڑی زبردست نصیحت کی ہے ان آیات کے ذریعے، جو میں نے آپ کے اس آیت کے ذریعے، جو آیت نمبر 231 ہے، میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 232 میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی میعاد کو، یعنی ان کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر آپ نے ایک طلاق دی اور وہ طلاق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رجی ہے، تو اب اس رجی طلاق کے اندر آپ نے عدت پوری کر لی عورت نے، اب وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، ظاہر عدت پوری ہو گئی ہے، لیکن طلاق ایک ہی تھی، تو اب وہ عورت چاہتی ہے دوبارہ اس مرد سے واپس نکاح کر لے، تو اللہ اس عورت کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو روکو نہیں یہ نکاح دوبارہ کرنے سے، اگر وہ چاہتی ہیں، میاں بیوی اس میں راضی ہیں، یعنی یہ دونوں فریق راضی ہیں اور نکاح دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت عاصم بن عدی کے گھر، تو عاصم بن عدی نے ان کو طلاق دے دی، ایک طلاق کے بعد وہ پھر رجوع نہیں کیا تو وہ نکاح سے نکل گئیں، تو اب ان کی بہن نے کہا کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو معقل روکنے لگے اپنی بہن کو کہ میں تمہارا نکاح دوبارہ عاصم سے نہیں کراؤں گا، تو اللہ پاک نے آیت اتاری کہ اب وہ کرنا چاہتی ہے نکاح اس شوہر سے پہلے سے ہی، اس کو ابھی کوئی 3 طلاقیں تو نہیں ہوئیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، واپس جا سکتی ہے، آپشن ہے اس کے پاس، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کو پھر تم روکو نہیں۔ تو ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرے اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اس میں پاکیزگی بھی ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، اسی میں پاکیزگی کا معاملہ ہے، وہ نکاح کر لے اپنی پسند سے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تو اس میں عورت کا ایک اختیار بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے کہیں تو اس کو کرنے دیا جائے۔ ہاں یہ فقہا نے لکھا کہ اگر غیر کفو میں کوئی عورت نکاح کر رہی ہے اور اپنے ولی کی اجازت بھی نہیں لے رہی ہے تو اب ولی کو حق ہے کہ وہ اس کو روکے یا اس پر کوئی چیز جو ہو سکتی ہے کچھ دیکھنے کی تو وہ دیکھ لے، کیونکہ بہت دفعہ جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر عورت کفو میں اپنے برابری میں نکاح کر رہی ہے، اچھی جگہ اس کا نکاح ہے، تو پھر عورت کو جو ہے نا وہ نہ روکا جائے اور اس کو نکاح کی اجازت دی جائے، یہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ یہ 2 آیتیں جو ہے وہ اس سیگمنٹ میں بھی ان کی تفسیر مکمل ہوئی، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، پھر نئے درس قرآن کے ساتھ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ذلك الكتاب لا